إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں پہلے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً بوّأنا ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، بہت اچھا ٹھکانہ، بہت عمدہ رہنے کی جگہ عطا کی ان کو۔ ورزقناہم، اور ہم نے رزق دیا انہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے۔ فما اختلفوا، پھر نہ اختلاف کیا ان سب نے، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں کانوا کہ جس میں تھے وہ سب، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، کہ جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ فَإِن كُنْتَ، پھر اگر آپ ہوں، فی شکن، شک میں، مما، اس کتاب سے جو انزلنا، ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، فاسأل الذین، تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو سب پڑھتے ہیں اس کتاب کو، من قبل کا، آپ سے پہلے جو لوگ آسمانی کتاب یعنی تورات کو پڑھتے ہیں، انجیل کو پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہود و نصارہ سے پوچھیں، لقد جاءک الحق، یقیناً آ چکا ہے آپ کے پاس حق، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، تو ہرگز نہ ہوں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہوں آپ، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جن سب نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین، ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت، ثابت ہو گئی، علیہم، ان پر، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم، اگرچہ آئے ان کے پاس، کل آیت، ہر نشانی، حتی، یہاں تک کہ، یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، فلولا، پھر کیوں نہ ہوئی، قریۃ، کوئی بستی ایسی کہ، آمنت، ایمان لائی ہو، فنفعہا، پھر نفع دیا ہو اسے، ایمانوہا، اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، یعنی جب عذاب دیکھا تو ہر قوم ماننے لگی۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ کیوں فائدہ نہیں دیا، یعنی اس وقت ایمان لانے کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اس سے عذاب کے دیکھنے سے پہلے تو ایمان لائے، ان کو تو فائدہ ہوا، سوائے قوم یونس کے، ان کے لیے ایک استثناء ہے، لما آمنوا، جب وہ سب ایمان لائے قوم یونس والے، کشفنا، ہم نے ہٹا دیا، عنہم، ان سے، عذاب الخزي، ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں، الی حین، ایک وقت تک، ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لآمن، تو ضرور ایمان لے آتے، من فی الارض، جو لوگ بھی زمین میں ہیں، سب کے سب، کلہم، وہ سب کے سب، جمیعا، اکٹھے، افانت تکرہ الناس، تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ سب ایمان لانے والے ہو جائیں، وما کان، اور نہیں ہے ممکن، لنفس، کسی نفس کے لیے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویجعل الرجس، اور وہ ڈال دیتا ہے کفر کی نجاست کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو سب عقل نہیں رکھتے، قل انظروا، کہہ دیجئے، انظروا، تم سب دیکھو، غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر، اور ڈراوے، عن قوم، اس قوم کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، فہل ینتظرون، تو کیا نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا مثل ایام الذین، مگر ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح کا،
جو خلو گزر چکے ہیں من قبلہم ان سے پہلے، قل ان سے کہو فانتظروا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم ننجی پھر ہم نجات دیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح حقا حق ہے علینا ہم پر، ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دیں سب مومنوں کو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پچھلے رکوع میں بھی تھا ان کا ذکر، اور 2 رکوع ہم نے پڑھے ان کے تذکرے میں، اور پچھلے رکوع میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون پانی میں غرق ہوا۔ تقریباً آخری آیت ہی یہی تھی، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ اس کو غرق ہونے نے پایا تو اس وقت وہ ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک، کہ آج کے دن تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے۔ اب یہ ایک واقعہ ختم کرنے کے بعد آگے کیا ہوا پھر ان کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کو ہم نے بہت اچھا ٹھکانہ دیا، بہت اچھی جگہ دی۔ اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی کچھ پڑھ آئے ہیں اور کچھ تفسیر آگے بھی آئے گی، سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا۔ یہاں اس جگہ سے مراد جو ہے بلاد مصر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے اس قوم کو پھر وارث بنا دیا۔ فرعون غرق ہو گیا، فرعون کے جو فوجی تھے، اس کے جو سردار تھے، وہ سب لاؤ لشکر لے کے آ رہا تھا سمندر میں، اللہ نے غرق کر دیا اس کو۔ اب اس فرعون کے محلات، اس فرعون کے خزانے اور ساری دولت اور سلطنت، اس سب کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ تو وہاں پر فرمایا دوسری جگہ پر کہ ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہ، اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور آپ کے رب کے کلمات ثابت آئے ان پر جو انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ تو اسی طرح اور جگہ پر بھی ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے ان کے لیے وہ خزانے نکالے اور بہت عزت والی جگہیں ان کو عطا کی جو فرعون کے پاس تھیں۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا ان جگہوں کا، ان مقامات کا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، دوسری جگہ پر فرمایا کتنے ہم نے تم کو نعمتیں اور باغات عطا کیے ہیں۔ تو یہاں پر وہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، کافی عرصہ تک یہ جو ہے وہاں پر رہے مصر میں، اور رزق بھی دیا ان کو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے۔ پھر انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، حتی جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلافات کیے اور کتنی ہٹ دھرمیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی جو ہے زیادتیاں کی۔ پہلے تو لڑائی کے لیے نہیں گئے، اور پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں ان کے سارے کردار، اور انہی کے ان کرتوتوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو زمین میں کئی دفعہ عروج بھی دیا اور کئی دفعہ ان کی ذلت اور خواری بھی ہوئی، اور آج تک جو ہے بنی اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن کبھی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان کی 2000 سالہ تاریخ، کہ ان کو عروج بھی بہت ملا ہے، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے جو ہے مکاریوں کی وجہ سے، ان کی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی کا بھی بہت زیادہ دفعہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں اختلافات جو کی، اس کے بارے میں بھی ہم پیچھے سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ کس طرح یہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو بیچا کرتے تھے، لوگوں کو ان کی مرضی اور مطلب کے جو ہے فتوے دیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں لوگوں سے مال وصول کیا کرتے تھے۔ تو آپس میں اختلاف، اور آج بھی سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی اسی طرح یہودیوں کے روش پر چلے گی، حذف النعل بالنعل،
جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، یہ بھی پورے وہی کرتوت کریں گے جو کرتوت یہودیوں نے کیے تھے۔ جس طرح انہوں نے اختلافات کی، آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کی اکثریت آپس میں اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسئلے، وہ مسائل جو اصل نہیں ہے، دین کی بنیاد نہیں ہے، ان کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں اور فتوے بازیاں ہو رہی ہیں، اپنے جو ہے گروہ اور اپنے مسالک کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور اسی کو اچھالا جا رہا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمانوں کی مساجد میں، جمعوں کے خطبوں میں، دروس میں اور پوری رات کے وعظ اور جلوسوں کے اندر اپنے مسلک کی تبلیغ ہوتی ہے، اپنے گروہوں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ جو اصل اسلام ہے، جو دین ہے، جو قرآن ہے، جو اصل دین کی روح ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے والے بہت کم ہیں۔ کہ اصل یہ قرآن ہے کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے مفاہیم، اس کی اصل روح تک وہی پہنچ سکتا ہے جو انسان اپنے دل سے اس دنیا کی محبت، مال کی محبت، عزت شہرت کی محبت، ان ساری چیزوں کو نکال کر اس دل میں اللہ کی محبت لائے گا، یہ قرآن اسے سمجھ آئے گا۔ تو آج بالکل اسی طرح یہودیوں کی طرح مسلمان بھی جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ علم موجود ہے، قرآن موجود ہے، اصل روح موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ ہمارے پاس روز روشن کی طرح دین، شریعت اسلام موجود ہے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ انہوں نے چلو اختلاف کیا، یہودیوں نے، ان کی اصل تورات محفوظ ہی نہیں تھی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا، وہ ان لوگوں کے ذمے تھی، ان کے علماء کے ذمے تھی، تو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی۔ ہمارے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور رہتی دنیا تک کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کے خلاف سازشیں تو ہوئیں، اس کو جلایا بھی گیا، اس کو توہین بھی کی گئی اس کی، اور بہت کچھ کیا کافروں نے اس کے خلاف، لیکن اس قرآن کو آج تک بدل نہیں سکے۔ مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے اور عرب و عجم میں موجود ہے، اور ہر قرآن، پورے جتنی بھی دنیا میں قرآن ہے، سب قرآن کے نسخے وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ پوری دنیا کا کفر مل کر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، لیکن مسلمان ہیں کہ جھگڑوں سے بعد نہیں آتے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے میں، یہ بھی قرآن کو ماننے والا، وہ بھی قرآن کو ماننے والا، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، دونوں کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتے ہیں، اور وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پوچھا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں، اب دیکھیں نا، یہ آپ شک میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، آپ کو تو یقین تھا، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی یقین تھا۔ یہاں اصل خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے سنوانا قریش کو مطلوب ہے، یہ بھی ایک خطابت کا انداز ہوتا ہے۔ اور شاید میں نے شروع میں جو اس کورس کا تعارفی لیکچر جو تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں انداز کلام کس طرح کا ہے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ اس میں کتابت والا انداز نہیں ہے، جس طرح عام کتاب لکھی جاتی ہے کہ اس میں انداز ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر آ گیا، پھر ایک چیپٹر کو اس کی شکیں بنا کے وہ پورا کر کے پھر اگلا چیپٹر شروع کیا گیا، اس کی ساری باتیں ایک ہی چیپٹر میں ہوتی ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتی بات، یہ وہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ کتاب نہیں ہے، اس کتاب میں بہت فصاحت و بلاغت ہے، اور اس میں خطیبانہ انداز ہے، انداز خطابت اس قرآن میں زیادہ ہے۔ اور یہ بھی انداز خطابت کی ایک جھلک ہے کہ ایک چیز بات کرنی کسی اور سے ہوتی ہے، لیکن جس سے بات کر رہے ہیں ان کے رویے سے اس قدر آپ نالاں ہیں یا ان سے ناراض ہیں کہ اس سے ڈائریکٹ آپ بات نہیں کرتے، آپ کسی اور کو مخاطب کرتے ہیں، مخاطب آپ اور کو کرتے ہیں، اور اس کو بات کر کے سنواتے اور کو ہیں کہ اس کے واسطے سے وہ بھی سن لیں۔ اصل یہاں مخاطب جو ہے، جن سے بات کرنا مطلوب ہے، وہ قریش مکہ ہیں، مکہ کے قریشی ہیں، لیکن ان کے رویے، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد اور تعصب اور عناد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی۔ یہ ایک ناراضگی کی، آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، کسی اور کو بات کر کے اس کو اس تک پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھی سن لے۔
کہ بات کسی اور سے کریں اور سنوائیں کسی اور کو، یہ بھی اسی طرح کا انداز ہے۔ فَإِن كُنْتَ، اگر آپ شک میں، یعنی اے مشرکین مکہ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو اب بھی، اور اب میں نے شروع میں بتایا تھا نا یہ 13 نبوت کو نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی 13 سال تک تمہیں سمجھایا جا چکا ہے، بتلایا جا چکا ہے، نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، اور کئی طرح کے دلائل اور سب کچھ براہین دیکھنے کے باوجود بھی تم نہیں مان رہے، تو اب تم سے بات کرنے کی بھی جو ہے اللہ رب العالمین اس قدر ناراض ہیں کہ ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر رہے آپ۔ اگر شک اب بھی کوئی شک ہے تو پوچھو ان یہودیوں سے جا کے، عیسائیوں سے جا کے پوچھو، کیا ان کی کتاب میں اس قرآن کی حقانیت کے دلائل نہیں ہیں؟ کیا ان کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کے آنے کی بشارتیں نہیں ہیں؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پس آپ سوال کرو ان سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھنے والے، تورات اور انجیل کو پڑھنے والے ہیں، ان کے عالموں سے جا کے پوچھو کیا یہ قرآن سچ ہے؟ ان سے جا کے پوچھو۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، یقیناً آ چکا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ ہوں آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ رب، اور اللہ کا ان پر فیصلہ اب ہو چکا ہے کہ 13 سال ہو گئے ہیں نہیں مان رہے، یہ اب تو ماننا ہی نہیں ہے انہوں نے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں، یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں، یہ قیامت دیکھیں گے، جس طرح قوم فرعون کا پیچھے ذکر ہوا، فرعون نے جس طرح عذاب دیکھ لیا تھا اس وقت کہا تھا آمنتو، میں اب ایمان لاتا ہوں، یہ بھی اسی طرح جب عذاب دیکھیں گے تو پھر کہیں گے ہم ایمان لائیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا جس طرح فرعون کو فائدہ نہیں دیا تھا اس کے ایمان نے، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پچھلے جو واقعات بیان ہوئے نا سورہ، اسی صورت میں پیچھے ہم نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر بنی اسرائیل کا اور دوسرے پیغمبروں کا بھی آگے اگلے صورت میں بھی آ رہے ہیں، کہ جتنے بھی پیغمبر تھے، ان کی جو بھی قومیں تھیں، جب ان پر عذاب آتا تو فوراً وہ کہتے ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتے پھر کیوں ایسے نہ ہوا کہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ وہ ایمان لائی ہوتی عذاب کو دیکھ کر، یعنی دعوت کے وقت جب ان کی لمٹ تھی اس میں ایمان لائی تو ان کو فائدہ دیا، لیکن جب عذاب دیکھ کر ایمان لائی فنفعہا ایمانہا، پھر فائدہ دیا ہو ان کو ان کے ایمان نے۔ کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جب عذاب آیا اس نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس جو تھی، انہوں نے جب عذاب دیکھا، توبہ کی، استغفار کیا، تو ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین کا قانون یہی ہے کہ جب عذاب کو دیکھ لے کوئی اس وقت توبہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے قانون میں تھوڑی تخفیف کی، وہ اس وجہ سے کہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، حضرت یونس علیہ السلام آخر ان کے رویے سے تنگ آ کر ان کو عذاب کی بشارت سنا کر وہاں سے چل پڑے، اور ان سے کہنے لگے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اب یاد رکھو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں تباہ کر دیا جائے گا، اور خود چل پڑے۔ حالانکہ پیغمبر کے لیے اس وقت تک اس بستی سے جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ آئے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ چل پڑے۔ اللہ کے حکم کے بغیر چلے تو آگے واقعہ سنا ہے، آگے ہم پڑھیں گے جا کے سورہ انبیاء میں ہے، وہاں کہ جب یہ چلے، آگے سمندر تھا، کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی آگے تو کشتی ڈگمگانے لگی، تو اس وقت ملاح نے کہا لگتا ہے کوئی ایسا بندہ اس کشتی میں موجود ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اس لیے آج کشتی ڈگمگا رہی، تو لہٰذا وہ بندہ خود اتر پڑے تو کشتی بچ جائے گی۔ کوڑا ڈالا گیا بار بار، تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، انہوں نے وہ اٹھے اور سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پر پھر انہوں نے دعا کی، اور دعا کے الفاظ سورہ انبیاء میں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میرا قصور ہے، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں بغیر اجازت کے آ گیا۔ تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ مچھلی میں امتحان میں آ گئے حضرت یونس علیہ السلام، اور پیچھے جو قوم تھی 3 دن کے بعد دیکھا عذاب آ رہا ہے۔
عذاب آ رہا ہے، بادل آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہ سارے چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں بچے سب جو ہے ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے سامنے آہوزاری کی، توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی کہ اللہ ہم نے تیرے پیغمبر کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب تو عذاب آ رہا ہے، عذاب حالانکہ دیکھ چکے ہیں، عذاب آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب ہٹا لیا۔ وہی ہے اللہ قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنو، جب یہ ایمان لائی، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، کشفنا عنہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا، عذاب الخز، ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب جو آنے والا تھا۔ اب یہاں پر قانون میں تخفیف کیوں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی وقت ابھی جو تھا ان کو تبلیغ کرنے کا، اس وقت سے پہلے چلے گئے تھے۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ ایک تبلیغ جب کریں، جب دوسروں کو بتائیں، ایمان پر ثابت قدم رہنا آخری وقت تک یہ بھی لازم ہے، ایمان پر ایمان لائے ہیں تو اس پر ثابت قدمی بھی لازم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ پہلے چلے گئے تو ان کی بھی آزمائش ہوئی مچھلی کے پیٹ میں، 40 دن تک وہاں رہے، اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سورہ صافات میں لولا، ابھی میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے، اللہ فرماتے اگر وہ وہاں پر یہ الفاظ نہ کہتے، توبہ اور استغفار نہ کرتے، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک باقی لوگوں کو ہم قبر سے اٹھاتے، لیکن یونس علیہ السلام کو ہم مچھلی کے پیٹ سے نکالتے قیامت کے دن۔ تو انہوں نے وہاں پر استغفار کیا، توبہ کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کو 40 دن کے بعد ان کی آزمائش ختم ہوئی، اور قوم نے پیچھے سے جب توبہ کی، استغفار کیا، تو ان کے لیے اللہ نے اپنے قانون میں تخفیف کر کے ان کا عذاب ٹال دیا۔ ومتعناہم الی حین، پھر ان کو ایک مقررہ وقت تک ہم نے فائدہ بھی دیا۔ آگے کیا فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب ایمان لاتے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو فرما بردار بنا دیتے، سارے نمازی ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سب کو ایمان پر لانا چاہیں سارے، آخر اس نے فرشتے بھی تو بنائے ہیں نا، فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے، اور انسانوں سے کئی گنا زیادہ ان کی تعداد ہے، اور ہمیشہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی پر چلے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، کئی سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے نظام حکومت جو ہے جو ڈیوٹیاں لگائی، کوئی ہوا چلانے والے، کوئی بادلوں کو لے آنے والے، کوئی بارشیں برسانے والے، وہ ساری اللہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اللہ چاہتے تو انسان کو بھی ویسے بنا دیتے، لیکن اللہ نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسان کو یہ موت و حیات کا نظام، یہ سسٹم اس آزمائش کے لیے، اس امتحان کے لیے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ امتحان، اگر پھر اختیار اللہ تعالیٰ نہ دیں تو پھر امتحان نہیں ہے، ساری صلاحیتیں دے کر گناہ کے اندر کشش رکھ کے، یہ دنیا کی طرف انسان کے اندر انٹریکشن رکھ کے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المصبمہ والانعام والحرث، کہ ان ساری چیزوں کی طرف انسان کی انٹریکشن رکھ کے، سونا چاندی جواہرات اور چکا چوند روشنیاں دنیا کی، پیسہ دولت اور عیش و آرام، سکون، لذتیں، رونقیں، بہاریں، ان ساری چیزیں رکھ کر انسان کے لیے اس امتحان گاہ کے اندر بھیجا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین پر جتنی بھی آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں، زینت نظر آتی ہے، رونقیں نظر آتی ہیں، بہاریں نظر آتی ہیں، یہ کس لیے بنائی ہیں؟ لنبلوہم، تاکہ تمہارا امتحان لیں، ایہم احسن عملا، دیکھیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ امتحان لینا ہے اس کا، کون اس امتحان سے کامیاب ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوگا فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جائے گا، اور جو ناکام ہوگا اسفل سافلین میں گرا دیا جائے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تو امتحان سینٹر ہے،
فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر اللہ نے نافرمانی کا عنصر رکھا ہی نہیں، وہ فرما برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر خواہش نفس ہے ہی نہیں، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، ان کو نہ کسی چیز کی، نہ ان کو شادی کی ضرورت ہے، نہ ان کو بچوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو مال کی ضرورت ہے۔ بھوک لگے گی تو انسان کی للچائی ہوئی نظریں کسی کی مال کی طرف جائیں گی نا، پیسے کی طرف جائیں گی، وہ بھوک ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہی اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے انسان کو اس کیفیت میں، اس ڈیزائن پہ بنایا ہے کہ اس کے اندر نفس بھی رکھا ہے، اس کے اندر ضروریات بھی رکھی ہیں، اس کے اندر حیوانی جسم اور حیوانی ضرورتیں بھی رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو دبا کر، ان کو جائز راستے پر چلا کر، جو انسان اپنے اندر جو روحانیت ہے اس کو ابھار کر، اس پر محنت کر کے اللہ کا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جو زندگی دینی وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہوگی، ٹھیک ہے نا، فرشتوں سے اونچا ہے انسان بننا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو نہیں منوانا، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، جو مانے گا، جو مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا نہ مانے، ٹھیک ہے نا۔ افانتا تکرہ الناس، کہ آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، جو رب مجبور کر سکتا ہے اللہ نے مجبور نہیں کیا، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ یہ مان لیں مجبوری نہیں ہے، کھلی رسی چھوڑی اللہ نے، راستے دونوں دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے دکھا دیے، تیری مرضی شاکر بن، تیری مرضی کفور بن، انسان کی مرضی شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے، فرما بردار بن جائے یا کافر بن جائے، یہ انسان کی مرضی ہے، لیکن راستے دونوں دکھا دیے، یہ حق والا راستہ ہے، یہ سچ والا راستہ ہے، اور یہ ناحق ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، زیادتی اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، راستے دونوں دکھائے ہیں، جنت والا بھی جہنم والا بھی، اور مرضی پہ چھوڑا ہے، زبردستی نہ جنت والے راستے پہ چلا ہے، نہ ہی زبردستی جہنم والے راستے پر ہے، کسی راستے پر زبردستی نہیں ہے، امتحان ہے، جہاں جاتے ہو جاؤ، جنت والے راستے پر چلو گے تو راستہ مشکل ہے، کٹھن ہے، مشکلات ہیں، دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، عیش و آرام قربان کرنا پڑے گا، نیندیں قربان کرنی پڑے گی، ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اٹھ کر رب کے سامنے سر سجدے میں رکھنا پڑے گا، بھوکھا پیاسا رہ کر روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا، حلال کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا پڑے گا، راستہ مشکل ہے، زبردستی نہیں ہے، کرو یہ راستہ، اس پہ چلو، اللہ تعالیٰ اس راستے کو بھی آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے دیا، جو اس امتحان کے لیے تیار ہوا، صدقہ کیا، سچائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے نیکی والا راستہ آسان کر دیں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخیل بنا، دنیا کی لذتوں کی طرف گیا، اس نے کہا میں نے نہیں راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنی، میں نے نہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، میں نے تو اس جسم کو، اس حیوانی جسم کو سکون پہنچانا ہے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے، اور میں نے نہیں اپنا کمایا ہوا مال فقراء مساکین پر خرچ کرنا، میرا جسم میری مرضی، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے وہ جہنم والا راستہ آسان ہو جاتا ہے، راستے دونوں ہیں، زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے، نہ جنت والے کے لیے نہ جہنم والے کے لیے، دکھائے دونوں کو ہیں، آنکھیں دونوں کو دی ہیں، ذہن دونوں کو دیا ہے، صلاحیتیں دونوں کو دی ہیں، اور ساری چیزیں امتحان کے لیے دونوں کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا بھی دونوں کو دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو آخرت والا راستہ چنے گا اللہ اس کو بھوکا مار دیں گے، نہیں، اس کو بھی دینی ہے، اس کو بھی دینی ہے، وہ حلال ذرائع سے کما لے گا، وہ حرام سے کمائے گا، لیکن وہ رب کی بغاوت کر کے کمائے گا تو یہی صرف دنیا ہی لے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس کو، اور جو اللہ کی فرما برداری والے راستے پر چل کر اللہ کا بن کر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کرے گا، زبردستی اس پر بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ملے گی دنیا، ساتھ میں آخرت بھی ملے گی، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سختی نہ کریں ان کے لیے، تکرہ الناس، مجبور نہ کریں کسی کو، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور ہاں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون سا دل اس لائق ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، کون سا دل دنیا کا حریص ہے، کون سا دل جس نے قرآن کو جھٹلایا ہے، اب وہ اس لائق نہیں کہ اس کو دوبارہ اس قرآن کی طرف بلایا جائے،
وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس، اللہ تعالیٰ پھر گندگی کو، کفر اور ضلالت کو ان دلوں میں رکھ دیتے ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے، جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کیا، اب صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں رجس اور گندگی رکھ دی گئی ہے، اب دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں میں، اپنے نفس کی پوجا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حرص اور ہوس کی محبت ہے، دولت اور شہرت کی محبت ہے، ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے۔ گندگی اور جلالت ہی ہے نا کہ انسان کو لذت اور سرور ملتا ہے گانے سن کر، جب تک وہ گندے بےہودہ کلپ نہ دیکھے رات کو اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ یہ گندگی اور نجاست پڑ چکی ہے، نیٹ پر بےہودگی، اور ساری رات جو ہے گندی کالیں، گندی عورتوں سے رابطے، بے حیائیاں اور فحشیاں اور یانیاں، مسجد میں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، دل بھر چکا ہے گندگی سے، اب اس کو سکون نہیں پہنچتا، اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں گانے سن کے، اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں 2 نمبریاں، فحشیاں اور یانیاں کر کے۔ سکون تو اللہ نے رکھا تھا قرآن میں، جس نے بنایا ہے یہ دل اس کو پتا ہے نا کہ سکون کہاں ملے گا، جس نے یہ بنایا دل کا خالق جو ہے، اس خالق نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ڈھونڈنے والوں، دلوں کا سکون میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے سکون، قرآن پڑھنے میں ہے سکون۔ جو اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ گندگی پھر ان کے دل میں رکھ دیتے ہیں، وہ گندگی بڑھتی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لذت اور سرور مل رہی ہے، اور زیادہ گندگیوں میں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قل انظروا، آپ دیکھو، انتظار کرو، ماذا فی السماوات والارض، دیکھو، غور و فکر کرو، کیا کچھ رکھا ہے اللہ نے آسمان اور زمین میں، کتنی نشانیاں رکھی ہیں اس آسمان میں، اس فلک میں، آفاق میں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتے ہیں ہم اس آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، وفی انفسہم، تمہارے دلوں میں بھی نشانیاں رکھیں گے، ہم دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، ہر غور و فکر کرنے والے کے لیے جو اس آفاق میں، آسمان میں، زمین کی نشانیوں میں جو غور و فکر کرے گا، حتی یتبین لہم، اس کے لیے واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ کائنات حق ہے، اللہ کا پیغام سچ ہے۔ کس کے لیے واضح ہوگا؟ جو غور و فکر کرے گا اللہ کی تخلیق میں، آسمان کی تخلیق میں، آسمان کے اندر جو نشانیاں رکھی ہیں، آفاق میں، ستاروں اور سیاروں میں، جو بھی غور و فکر کرے گا اللہ اسے حق کی تبلیغ، حق کو ماننے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈراوے، عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی، جو پہلے قدم پر جنہوں نے ٹھکرا دیا، بات نہیں مانی اور بار بار انکار کرتے رہے، جن سے اب حق قبول کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، ان کو یہ ڈراوے، ان کو یہ نشانیاں، قرآن کی آیتیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، ان سے پوچھو تو صحیح کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسی کا انتظار، الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، ان جیسے لوگوں کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جن کی خبریں ان کو پہلے بتا دی گئیں، سورہ اعراف اس سورت سے پہلے ہم پڑھ بھی آئے ہیں اور اتری بھی پہلے تھی، اس میں قوم نوح کا ذکر، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، کہ انہی جیسوں کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام پر سیلاب آیا تھا وہی انتظار کر رہے ہیں، جس طرح قوم عاد پر سخر علیہم 7 لیال، جن پر تیز ہوا مسخر کر دی گئی تھی، قوم شعیب جیسی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ قوم لوط کے پتھروں کا انتظار کر رہے ہیں، یہ فرعون جس طرح ڈوب گیا تھا پانی میں وہی انتظار کر رہے ہیں، یہ ایسے انتظار میں ہے کہ ان کی زمین کو نیچے سے اٹھایا جائے، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر پٹک دیا جائے، یہی انتظار کر رہے ہیں یہ۔ الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، اپنے سے پہلے یہ واقعات تو پڑھ چکے ہیں، یہ جاتے ہیں گزرتے ہیں، ان کی گزرگاہوں میں ہیں بستیاں، عمورہ اور سمود کی بستیاں، قوم عاد اور شعیب کی بستیاں ان کے علاقوں میں ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کا پتہ ہے، اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بھی جب دیکھیں گے عذاب کو تب کہیں کہ ہم نے ماننا ہے جس طرح فرعون نے کیا تھا۔ کس چیز کا انتظار ہے آخر؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اور پھر میں نے بتایا نا، یہ 13 نبوت کو نازل ہونے والی صورت ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی بھی نہیں مان رہے، یہ
اب تو آئے گا پھر ان پر عذاب کی قسط نازل ہوگی، اور وہ ہوئی، اور وہ صورت ہم نے پہلے پڑھ لی سورہ انفال اور سورہ توبہ میں۔ خلو من قبل قل، ان سے کہو انتظروا، انتظار کرو۔ پھر اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو، اس طرح کی قوم کے لوگوں کی روش تمہاری بھی ویسے ہی ہے، نہیں تم نے ماننا تو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی رسولنا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو تو ضرور نجات دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک ہی بندہ، صرف ایک ہی، حضرت لوط علیہ السلام صرف اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کے نکلے، ان کی بیوی تک نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی وہاں پر پیچھے ان قوم کے ساتھ تباہ کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکے۔ ایمان والوں کو اللہ فرماتے ہیں پھر جب عذاب آتا ہے، اپنے رسولوں کی تو ہم ضرور مدد کرتے ہیں نا، ان کو تو نجات عطا کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی اس عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ ہم یہاں اب مکہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے، اور ایمان لانے والوں کو بھی بچائیں گے۔ اگرچہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے ہیں، مال و دولت ان کی پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ان کے لیے مدینہ میں رہنا اجیرن بنا دیا گیا ہے، ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، لیکن وقت ابھی قریب ہے کہ عذاب ان پر آئے گا، اور ہم اپنے نبی کو بھی اور نبی کے ماننے والوں کو بھی نجات عطا کریں گے۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ ثم ننجی رسلنا، ہم اپنے رسولوں کو تو نجات دیتے ہیں۔ واقعات تم نے پڑھ لیے، تمہیں بتا دیے گئے کہ ہم نے جب عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی پہ بٹھا لیا تھا، جب عذاب آیا تھا لوط علیہ السلام کو ہم نے نکال لیا تھا، شعیب علیہ السلام کو بھی بچایا تھا، عاد اور ثمود پر جب عذاب آیا تھا ان کے پیغمبروں کو بھی ہم نے بچا لیا تھا۔ اسی طرح ان کو بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نجات دیں گے، اس مکہ سے نکالیں گے، پھر ان پر عذاب آئے گا۔ اب اسی طرح کا تو عذاب نہیں آیا، اس پر بات ہم کر چکے ہیں پہلے سورہ توبہ میں، توبہ کے شروع میں۔ اس طرح کا عذاب نہیں آیا جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا تھا، ساری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، باقی قوموں پر آیا۔ ان پر مشرکین مکہ پر ویسا عذاب تو نہیں آیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ایک خاص قریش کی طرف بھیجے ہوئے نبی نہیں تھے، جس طرح پہلے انبیاء اپنے خاص بستی اور علاقے کی طرف آتے تھے۔ لیکن عذاب کی پہلی قسط دیکھیں نا، بدر میں پہلی قسط عذاب کی جو ان پر آئی، 70 بندے مارے گئے، اور بڑے بڑے سردار کفر کے سرغنے، اور سب سے بڑا ان کا سردار ابو جہل ایک بچے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ کتنی بڑی رسوائی ہے، ذلت آمیز شکست ہے، اور 70 سردار، 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک اس طرح کی اس جیسی تو نہیں تھی، لیکن عذاب کی ایک قسط تھی ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد احد میں بھی ان کی پٹائی ہوئی، تبوک میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی، اور پھر حتیٰ کہ مکہ جب فتح ہوا سارے کے سارے کافر بھاگ گئے۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی ہم نجات عطا کرتے ہیں۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو، جہاں بھی، جس بھی حالت میں، جب بھی ایمان والے ہوں گے اس وقت ہم ایمان والوں کو ضرور ان کی مدد بھی کریں گے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوگا اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی ہم مدد بھی کریں گے، ان کو نجات بھی عطا کریں گے۔ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ ان اسباب کو جیسے خود سنتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں، لوگوں تک پھیلائیں۔ جس طرح آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے آپس میں اختلافات کیے تھے، آج ہمارے اندر بھی اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ قرآن کو ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، غور سے نہیں پڑھتے۔ اور ابھی میڈیا پہ آ رہا ہے کہ کافروں نے سویڈن میں جو ہے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا ہے۔ اگر وہ قرآن کو جلا رہے ہیں، اگر ہم اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا ثبوت دیں۔ وہ قرآن کو جلا رہے ہیں، ہم نے قرآن کو یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنا ہے۔ وہ اس قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم سے جتنی کوشش ہو سکے گی ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں گے۔ اس قرآن کا پیغام، یہ اس قرآن سے محبت ہے، اس کو ثبوت دیں، اور اس قرآن کو پڑھیں، روزانہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔